بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کسی غزوے سے کبھی پیچھے نہ رہے۔ غزوہ بدر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے۔ جب اللہ کے رسول نے معرکہ سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو فرمائی اور بہت اچھی باتیں کی اور کفار کے ساتھ قتال کی دعوت دی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عمدہ گفتگو کی اور قتال کی طرف بلایا۔ اس معرکے میں سب سے پہلے شہید ہونے والے شخص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے غلام منہج تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عقیدہ توحید سے وفاداری کرتے ہوئے رشتہ داری کی حمیت کو دیوار پر دے مارا اور اپنے ماموں عاص بن ہشام کو تیغ کیا۔ وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، جس میں نہایت قیمتی اسباق جلوہ گر ہیں۔ انہی میں نے اپنی کتاب الیسرا النبویہ میں بالتفصیل بیان کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ قید ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور فرمایا، اے عباس، مسلمان ہو جاؤ۔ تمہارا مسلمان ہونا اللہ کی قسم مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ عزیز ہے، صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسلام لانا بے حد عزیز ہے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو بھی تھا جو قریش کا خطیب تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں اس کے اگلے دونوں دانت توڑ ڈالوں تو اس کی زبان باہر نکل آئے گی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی حرف سرائی نہ کر سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا مسئلہ نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک میرا بھی اسی طرح مسئلہ کر دے، چاہے میں نبی ہوں، اور ممکن ہے آج کے بعد وہ ایسے مقام پر فائز ہو جائے، مسلمان ہو جائے کہ پھر آپ اس کی مذمت نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو چند مکی افراد نے اسلام سے برگزشتہ ہونے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے گورنر عتاب بن اسید ان لوگوں سے خائف ہو گئے اور چھپ گئے تو سہیل بن عمرو کھڑا ہو گیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلام کمزور نہیں ہوا بلکہ مزید طاقتور ہوا ہے۔ جس نے ہمارے دین میں شک کیا ہم اس کی گردنیں اڑا دیں گے۔ یہ سن کر لوگوں نے اپنی رائے بدل دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بدر کے مشرک مقتولین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا قصہ بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، ہم نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نظر کا تیز تھا، میں نے چاند دیکھ لیا۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ نے چاند نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ عنقریب میں بھی دیکھ لوں گا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اہل بدر کے بارے میں گفتگو فرمانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن پہلے ہی سب مقتولین کا قتل گاہوں کی نشاندہی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل یہ فلاں آدمی کی قتل گاہ ہوگی اور کل یہ فلاں آدمی کی قتل گاہ ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا، ہر مقتول نشان زدہ جگہ پر گر رہا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا، یہ لوگ ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں گرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سب کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے اور آواز دی،
اے فلاں تمہارا رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا کیا اسے تم نے برحق پایا؟ میرے اللہ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا میں نے اسے برحق پایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں جو مردہ ہو کر بدبودار ہو چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت وہ میری گفتگو تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ عمیر بن وہب معرکہ بدر کے بعد اسلام لانے سے پہلے مدینہ آیا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے بدر کے دن کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن انہیں جو عزت عطا فرمائی اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اچانک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا۔ اس نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کتا تو اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، ہو نہ ہو یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، یہی وہ آدمی ہے جس نے ہماری جنگ کرائی، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ننگی تلوار لے آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس کی تلوار کی ڈوری سے جو اس کی گردن میں حامل تھی پکڑا اور اسی کے ساتھ جکڑ کر ساتھیوں سے کہا، اسی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس لے چلو اور وہاں بٹھا دو، اور اس خبیث کا خیال رکھنا کیونکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر اسے اپنی گرفت میں لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اور عمیر سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے صبح بخیر کہا۔ یہ اہل جاہلیت کا آپس میں سلام کرنے کا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر سلام عطا فرمایا ہے جو اہل جنت کا سلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمیر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں اس قیدی کے سلسلے میں آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے، اس سے اچھا سلوک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس تلوار کا تمہاری گردن میں کیا کام؟ وہ بولا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے جنہوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، سچ بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے دوبارہ کہا، میں تو اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ تم اور سفیان بن امیہ حطیم میں بیٹھے تھے، تم نے کنویں میں پھینکنے جانے والے مقتول مکی سرداروں کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا، اگر مجھے اپنے قرضے اور اہل عیال کا ڈر نہ ہو تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہوں۔ سفیان بن امیہ نے اس شرط پر تمہاری طرف سے تمہارا قرضہ ادا کرنے اور تمہارے بچوں کی پرورش کا ذمہ لیا کہ تم مجھے قتل کر دو، اور اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ یہ سن کر عمیر فوراً بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی وجہ سے جھٹلاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ معاملہ ایسا تھا جس میں میرے اور سفیان کے سوا کوئی شامل ہی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آسمان سے ہی آئی ہے، پس یقیناً تعریف کے لائق ہے وہ ذات جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور سیدھے راستے پر چلا دیا اور اس کے سب اسباب بھی فراہم فرما دیے۔ پھر اس نے حق کی شہادت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو، اسے قرآن سکھلاؤ اور اس کا قیدی بھی چھوڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کیا۔
اس قصے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی محتاط ترین چھٹی حس کا پتہ چلتا ہے جو انہی کا خاصہ تھی۔ جب عمیر آئے تو فوراً خبردار ہو گئے، اس سے محتاط رہنے کی تلقین کی اور اعلان کر دیا کہ یہ شیطان ہے، یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، کیونکہ اس کی سابقہ زندگی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ واقف تھے۔ وہ مکہ میں مسلمانوں کے در پہ آزاد رہتا تھا۔ اس نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر اکسایا تھا اور معرکہ بدر پیش آیا تھا۔ اس دن مسلمانوں کی تعداد جاننے کی ذمہ داری بھی اسی نے نبھائی تھی، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کی فوراً تدبیر کی اور اس کے گلے میں موجود تلوار کی ڈوری کو مضبوطی سے قابو کر کے اسے بے بس کر دیا کہ کہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نہ اٹھا لے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور کیا۔ غزوہ احد۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ جہاد کے میدانوں میں ہمت نہیں ہارتے تھے۔ وہ نہایت بلند ہمت تھے، ذلت اور رسوائی کا راستہ ہرگز اختیار نہیں کرتے تھے، چاہے انہیں شکست کے واضح آثار ہی نظر آنے لگیں۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہتے تھے۔ احد کے دن ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ یہ وہ دوسرا بڑا معرکہ تھا جس میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی شریک تھے۔ معرکے کے اختتام پر ابو سفیان ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جواب نہ دینا۔ پھر وہ بولا، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا تم لوگوں میں خطاب کا بیٹا ہے؟ پھر وہ بولا، یہ سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ضبط نہ کر سکے اور کڑک کر بولے، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے اس چیز کو باقی رکھا ہے جس سے تیری رسوائی ہوگی۔ ابو سفیان نے کہا، اے حبل، تو بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جواب دو۔ لوگوں نے پوچھا، کیا جواب دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ سب سے بلند اور بزرگ تر ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا، کیا جواب دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جواب دو کہ اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی تو ڈول کی مانند ہوتی ہے۔ تم اپنے مقتولین کا مسئلہ پاؤ گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا، لیکن یہ امر مجھے برا نہیں لگے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، معاملہ برابر نہیں ہے، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے آگ میں ہیں۔ ابو سفیان آگے بڑھا اور پوچھا، اے عمر، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تم بتاؤ تو کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، بلا شبہ وہ اس وقت تیری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تو میرے نزدیک ایک ابن قمہ سے زیادہ سچا اور قابل اعتبار ہے۔ ابن قمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ ابو سفیان کے سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی توجہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھی، اور کفار انہیں شخصیتوں کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتے تھے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ در حقیقت یہی افراد اسلام کے سرکردہ ہیں اور انہی کی وجہ سے اسلام کی عمارت، ارکان اور اسلامی ریاست قائم اور اسلامی نظام کی جڑیں مضبوط ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی موت سے اسلام باقی نہیں رہے گا۔ ابو سفیان کو پہل جواب نہ دینے میں ان کی ذلت مقصود تھی، یہاں تک کہ جب وہ ان کی موت کا یقین کر کے جھوم اٹھا اور تکبر سے لبریز ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے حقیقت سے آگاہ کیا اور پورے زور سے اسے جواب دیا۔ غزوہ بنو مطلق میں
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کردار امتیازی تھا۔ یہ قصہ ہم اس واقعے کے شاہد سے سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، میں ایک غزوہ میں تھے کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو پاؤں سے ضرب لگائی۔ انصاری نے انصار قبیلے کو اور مہاجر نے مہاجرین کو مدد کے لیے آواز لگائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، ان پکار کو چھوڑ دو، یہ متعفن آواز ہے۔ عبداللہ بن ابی نے سنا تو بولا، کیا واقعی اس مہاجر نے ایسا کیا ہے؟ خبردار، اللہ کی قسم، جب ہم واپس مدینے پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ بات سن لی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ عباد بن بشر کو حکم دیجیے کہ اسے قتل کر ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں لوگ باتیں کریں گے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا، اور یہ کوچ ایسے وقت میں تھا کہ عموماً ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ بہرحال لوگوں نے اسی وقت کوچ کیا۔ اس قسم کے نبوی کردار اور ارشادات نبویہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مصلحت اور فساد کے مواقع کی شناخت حاصل کی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یہی وقت تھا کہ اسلام کے سیاسی اثر و رسوخ کی مکمل حفاظت کرنا اور داخلی صفوں میں اتحاد و یگانگت کی فضا برقرار رکھنا نہایت ضروری تھا، ورنہ ایک بہت بڑا فرق اور فاصلہ آ جاتا کہ ایک طرف تو لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چرچے کرتے۔ خود ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت کرتے نہیں پایا، اور دوسری طرف لوگ یہ باتیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس طرح دشمن کو مسلمانوں کی صفوں میں گھس آنے کے مواقع ہاتھ آ جاتے، جبکہ ابھی تک وہ صحابہ کرام رضوان کے انداز محبت اور جان نثاری کے جذبات کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پاتے تھے۔ والسلام جاری ہے۔